نور دربي بالقرآن واشرح صدري بالإيمان واغفر ذنبي يا رحمن واستر عيبي يا منان. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس درس میں سب سے پہلے ہم قرآن کریم سے ایک چھوٹی سی آیت سیکھیں گے، اور یہ آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون. اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور ہر انسان کو اس کے عملوں کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. یہ آیت قرآن کریم کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترنے والی آیتوں میں سب سے آخری آیت کہی جاتی ہے. یعنی اس آیت کے اترنے کے کچھ ہی دنوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. اسی لیے سنن کبریٰ جو امام نسائی کی ہے، اس کی ایک روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن میں سب سے اخیر میں جو آیت اتری وہ آیت یہی آیت ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے: واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ. اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. گویا کہ ایک انسان کو یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ یہ دنیا جس میں تم جی رہے ہو، یہ دنیا وقتی ہے، چند روزہ ہے. ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی، بلکہ خود دنیا کے ختم ہونے سے پہلے انسان اپنی زندگی کے بارے میں نہیں جانتا ہے کہ کب اس کی زندگی کا دیا بجھ جائے. دیکھنا چاہے اگر دنیا کا مستقبل تو سن، کانچ کا برتن کسی پتھر کے اوپر پھینک دے. اللہ تعالیٰ نے یہی احساس دلایا کہ ایک دن تم سب کے سب اپنے رب کے پاس پیش کیے جاؤ گے، اور ہر انسان کو اس نے جو کچھ بھی اس دھرتی پر کیا ہے اس کا بدلہ بھی دیا جائے گا. لہذا آ جائیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آ جائیں. اس لیے تمہیں چاہیے کہ تم نیک عمل کی طرف دھیان دو، بھلائی کی طرف دھیان دو، اچھے کاموں کی طرف دھیان دو، برے کاموں سے بچو. اور یاد رکھو کہ کل قیامت کے دن جب تم اللہ کے پاس حاضر ہوگے تو ہر انسان کو اس نے جو کچھ بھی کمایا ہوگا، چاہے اچھی چیز ہو چاہے بری چیز ہو، ہر ایک کا اس کو پورا بدلہ دیا جائے گا. وہم لا یظلمون. کسی بھی انسان کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا. رتی برابر نیکی کا کام کیا تھا، اس کا بھی بدلہ وہ دیکھ لے گا، اور رتی برابر بھی برائی کی تھی، اس کی بھی سزا وہ پا کر رہے گا. گویا کہ کل قیامت کے دن ہر انسان کو اپنے رب کے پاس پہنچنا ہے، اور پھر موت کا وقت بھی معلوم نہیں. اس لیے ایک انسان کو چاہیے کہ یہ زندگی جو ہمیں ملی ہوئی ہے، چاہے وہ 60 سال کی ہو، 50 سال کی ہو، 40 سال کی ہو، پتہ نہیں کہ موت کب آ جائے. ہمیں چاہیے کہ اس زندگی کو غنیمت سمجھیں اور آخرت کی تیاری کے لیے اس زندگی کو لگائیں، کیونکہ کل قیامت کے دن ہمیں اپنے رب کے پاس حاضر ہونا ہے. وہ ہماری زندگی کے بارے میں پوچھے گا، وہ اپنی شریعت کے بارے میں پوچھے گا کہ ہم نے تم کو زندگی دی تھی، یہ شریعت اتاری تھی، کس قدر تو نے
اس شریعت کے مطابق زندگی گزاری، اور یاد رکھیں کہ اس دن ظلم بھی نہیں ہوگا، کسی کے ساتھ جانبداری بھی نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کا خاص خیال رکھتے ہوئے اس کو کچھ رعایت دی جائے گی اور کسی کے اوپر ظلم ہوگا، نہیں، بلکہ سب کے ساتھ برابر کا معاملہ ہونے والا ہے۔ نیکی کی تو اس کا بھی بدلہ ایک انسان پائے گا، برائی کی اس کا بھی بدلہ ایک انسان پائے گا۔ اس لیے ایک انسان کو چاہیے کہ دنیا میں جیے تو آخرت کو دھیان رکھتے ہوئے جیے، کیونکہ پتہ نہیں کہ وہ سوتا ہے تو اس کی آنکھ کھلے یا نہ کھلے۔